نہیں دیکھی جا سکتی یہ ویڈیو، کسی بھی طرح نہیں دیکھی جا سکتی، بڑے کی نہیں دیکھی جاتی، بچوں کے ساتھ دیکھی نہیں جاتی واقعی، پر بددعا تو دے سکتے ہیں. بددعا بھی نہیں دے سکتے بھائی. یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل کے قوم میں سے، آپ یہودیوں کو نہیں بددعا دے سکتے. آپ ہر نماز میں درود شریف میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی پر ایسی رحمت فرما، نبی اور نبی کی آل پر ایسی رحمت فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر فرمائی ہے. اب اگر نماز میں آپ دعا مانگ رہے ہیں ان کی رحمت کے لیے، تو سلام پھیر کے ان کے عذاب کے لیے کیسے دعا مانگیں؟ تو یہ 80 لاکھ اسرائیلیوں کو بات سمجھائی کیسے جائے؟ 80 لاکھ اسرائیلیوں کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اچھا یہ ویڈیو ہے ناشپاتی پرائم سے، جہاں پہ ان صاحب کا میسج تو اچھا ہے کہ گالیاں مت دو، ٹھیک ہے، آئی ایگری، بالکل اسی طرح ہی ہونا چاہیے، اور کہ بھئی اویئرنیس جو ہے ریز کرو ایک سینسیبل طریقے سے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان کی ریزننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم ان کو گالیاں اس لیے نہیں دے سکتے، ناٹ اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم انسان ہیں، ہمیں انسانیت ہے. وہ بول رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کو گالیاں اس لیے نہ دیں کیونکہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو یہودی قوم پہ اور عیسائی قوم پہ ہم درود بھیجتے ہیں، یعنی آل ابراہیم پہ انہوں نے کہا ہے. اب دیکھیں درود شریف میں جو ہے ہم آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں. اب آل محمد پہ درود بھیجنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پوری عربی قوم پہ درود بھیج رہے ہیں، ہم صدام حسین پہ درود نہیں بھیج رہے، ہم جو ہیں یاسر عرفات پہ درود نہیں بھیج رہے، ہم بشر اسد سیریا کے اس پہ ہم درود نہیں بھیج رہے، جمال عبد الناصر مصر کا ہم اس پہ درود نہیں بھیج رہے، ہم پوری عربی قوم پہ درود نہیں بھیج رہے، صرف جیسا کہ اس میں ہے آل محمد، صرف آل محمد پہ ہم درود بھیجتے ہیں، پوری عربی قوم پہ نہیں بھیجتے. یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ اور سیکنڈلی جو آل ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجنے کا ہے، آف کورس وہ بھی سیم ہی ہے، ہم آل ابراہیم پہ درود بھیجتے ہیں، پوری یہودی قوم پہ درود نہیں بھیجتے، پوری یہودی قوم آل ابراہیم نہیں ہے، جس طرح پوری عربی قوم آل محمد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا، تھوڑی سی کریکشن کا. آپ میرے بھائی ہیں، کوئی مطلب پلیز آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ، آپ کو امبیرس کرنے کی میری نیت نہیں تھی، صرف یہ کریکشن کے لیے. ویڈیو میں ایسا امپلائی کرے دیٹ یو نو دیز ریلیجیس پیپل دے ڈینائی ایوولوشن، دے ڈینائی، اینڈ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی ویڈیو میں ایسا امپلائی کرے دیٹ یو نو دیز ریلیجیس پیپل دے ڈینائی ایوولوشن، دے ڈینائی اے سائنٹیفک فیکٹ. Even though that's not true, we affirm evolution, but the type of evolution that you're talking about is different to what we are talking about. مطلب جو کلیم تھا نا کہ جی ڈارونین ایوولوشن کی حقیقت کو ہم دین مذہب کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں جب وہ خود ایک کنٹیسٹڈ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے بتایا کہ اکیڈیمک ڈسکشنز موجود ہیں، اینڈ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی یونانیمس کنسنسس موجود ہے اور اس کو لوگ حقیقت مانتے ہیں، رادر اٹ از سم تھنگ دیٹ از ہائیلی کنٹیسٹڈ. تو یہ راجز جہاں نے چینل پہ بنائی تھی یہ ویڈیو کہ مورو جو ہے جس کا کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے نہیں، اس کو کچھ نہیں پتہ ہے اس کا، ان چیزوں کا، ہی از ناٹ کوالیفائڈ، تو آ کے وہ پورے ایولیوشن پہ جو ہے بنا رہا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل فیکٹ ہے، سائنس اور جو ہے سب لوگ جو ہیں اس پہ ایگری کرتے ہیں، وچ از ناٹ ٹرو، بالکل جھوٹ ہے. ایون سائنٹسٹ سارے یونینیمسلی اس پہ بلیو نہیں کرتے، اس پہ مطلب ڈارونزم پہ بلیو نہیں کرتے. اور سیکنڈلی ایک اور جھوٹ جو ہے، مورو جو ہے ڈارونزم کو ری برانڈنگ کر کے اس کو بول رہا ہے صرف یہ ایولیوشن، کہ بھئی ڈارونزم بھی اس کو نہ بولو، جو کہ خود سائنٹسٹ کمیونٹی اس کو ڈارونزم بولتی ہے، تو تم اس کو ڈارونزم بھی نہ بولو، اس کو صرف ایولیوشن بولو. دیکھیے مورو بھائی آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ کی میوزک پروڈکشن، ویڈیو پروڈکشن، ایون سنگنگ کتنا اسکلڈ ہیں. جن چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ اس کو رہنے دیں، آپ کہاں پڑھ گئے ہیں اس میں؟ نہ آپ کا تھیولوجی بیک گراؤنڈ ہے، نہ ہی آپ کا جو ہے بایولوجی بیک گراؤنڈ ہے، تو جن چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں اس میں آپ کہاں پڑھ جاتے ہیں یار، ان کو رہنے دیں. I think you only become a true Muslim if you actually study your religion and you find out کہ ہاں یہ کیوں ہے. اور ہم لوگ بڑا اس چیز کو لیبل کر دیتے کہ یار سوال نہیں پوچھنا. You know that was one of the things that caught me again, کیونکہ مجھے سب یہ کہتے ہیں سوال نہ پوچھو، so blind obedience. مجھے جو چیز انٹرسٹنگ لگی تھی وہ یہ تھی کہ
جب اللہ میاں نے کہا کہ بھائی میں نے اس کو بنایا اس کے سجدہ کرو Yeah. تو فرشتے نے پوچھا کیوں. Hmm. So that's the first registered question I caught in the Quran. And instead of God saying, how dare you ask me the question? Yeah. He answered it. I'm like, oh, okay, so inquiry is encouraged by God. بالکل. So اچھا تو سب سے پہلے گیسٹ ہیں حمزہ بٹ صاحب کے شو پہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کو کہا اور ملائکہ نے یہ حکم سن کے اللہ تعالیٰ سے سوال اٹھایا وچ از ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے قرآن میں. آپ آئی تھنک مسٹیک کر رہے ہیں. قرآن میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں ملائکہ سے اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ میں ارتھ پہ یعنی پلانٹ ارتھ پہ بھیجوں گا ایک خلیفہ. اور یہ انسان کے بارے میں بات کریں کہ میں انسان کی خلق کر کے اس کو بھیجوں گا ارتھ پہ. اور پھر ملائکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے ملائکہ سے, ملائکہ جواب دیتے ہیں ایک سوال سے کہ کیا آپ زمین پہ ایسی چیز رکھیں گے جو خون خرابہ کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور فار ایگزامپل سورہ اعراف میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرنے کا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اللہ نے جب خلق دی اور اس کو صورت دی اور پھر بولا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سجدہ کیا ملائکہ نے سوائے ابلیس کے. لم یکم من الساجدین, وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے. اور سورہ اسراء میں اس کا واقعے کا بھی ذکر ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور ہم نے بولا ملائکہ کو سجدہ کرو اور سجدہ انہوں نے کیا. الا ابلیس قال, سوائے ابلیس کے, اور اس نے بولا اسجد لمن خلقت طینا, کیا میں سجدہ کروں اس کو جس نے خلق تھا, تم نے بنایا, تم نے خلق دی, طینا مٹی سے بنائے والے کو سجدہ کروں میں. یہ سوال کرتا ہے ابلیس, ناٹ ملائکہ نے نہیں سوال کیا, ملائکہ نے حکم سنا اور حکم کی اطاعت کی. کبھی انہوں نے کیلکولس پڑھی ہوگی, نہ کبھی انجینئرنگ کی کلاس لی ہوگی, لیکن آتا سب ہوگا پائپ یہاں سے نہیں یہاں سے ڈال. ٹھیک ہے, تو سب کو دوسرے کا کام کرنے کا شوق. اچھا لاسٹلی آ جائیں اس بندے پہ, جنید اکرم. ان کے ویڈیو اکثر ہی جو ہے سیکشول ٹاپکس پہ ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی جو ویوئنگ ہے, ان کے ویورز ہیں وہ موسٹلی ٹین ایجر لوگ ہیں. ٹھیک ہے, نوجوان کم سن افراد ہیں, اور کچھ اس میں بالکل جی جو ہے بچے بھی ہیں, اور کچھ آف کورس ینگ ایڈلٹس بھی ان کے ہیں, لیکن مین ان کے ڈیموگرافک جو ہے ٹین ایجر لوگ ہیں. تو بہت حیران کن ہے کہ ان کی اکثر ہی ویڈیوز میں جو ہیں جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کا تھیم جو ہے سیکشول ہوتا ہے. مطلب بہت ہی عجیب بات ہے. اینی وے ان کی ایک ویڈیو تھی, اس پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ از ماسٹربیشن حلال, لائک یو نو اس کا کیا مقصد ہے, آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں سے. ہادیہ کی یہ ڈیوائن گفٹ, یعنی یہ جائے نماز کا سیٹ ہے جس میں تسبیح بھی ہے, عطر بھی ہے. ہدیہ میں ہادیہ کل سے کہہ رہا ہوں, ہدیہ, اور یہ ان کو ہادیہ بولے جا رہے ہیں. مطلب سامنے لکھی ہوئی چیز یہ بھی صاحب پڑھ نہیں سکتے, اور ادھر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ماسٹربیشن حلال ہے کہ کیا ہے. مطلب آپ کا جب دینیات سے یعنی تھیولوجی سے آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ کا اس چیز میں بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے, آپ کوالیفائڈ ہی نہیں ہیں, جس چیز کا آپ کو نہیں پتہ آپ اس کے بارے میں کیوں بولتے ہو پھر.
اور دوسروں کو آپ بتاتے ہو کہ پاکستان میں لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کے کام میں گھس جاتے ہیں اور خود آپ وہی کر رہے ہو. سب کو دوسرے کا کام کرنے کا شوق. راجہ صاحب نے بھی بڑی آپ کے بارے میں باتیں کی تھی، یہ اسی کے اوپر ہوتے راجہ ضیاء صاحب نے. وہ پہلے انہوں نے مورو پہ کی تھی، پھر وہاں سے اتنا خاص رسپانس نہیں آیا، پھر وہ محرب اوان، مگر آپ والی پہ زیادہ کچھ ہو گیا. ہاں تو پھر انہوں نے مجھ پہ کی. اصل میں اگین سب کا اپنا اپنا ہے، لیکن اگر اف یو بیس یور انٹائر ایگزسٹنس کہ بھائی میں نے پھر بٹ صاحب کا کچھ نکالنا ہے، یا میں طاق میں بیٹھا ہوں کہ جی بٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اسد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنی کوئی چیز بنائیں. بہت سارے لوگ تھے، ان کا پورا دیر انٹائر کانٹینٹ واز اراؤنڈ می، بس مجھ سے لڑ لے، کسی طرح میرا ریئیکشن آ جائے. میں ریئیکشن نہیں دیتا، میرا اصول ہے پوسٹ اینڈ گوسٹ. تو ان کا جو ہے کافی جو ہے نارسسسٹک ٹائپ کا رسپانس آیا کہ بھائی کسی نے اس بارے میں ویڈیو بنائی ہے. فرسٹ آف آل وہ راجہ ضیاء کی بات کریں، راجہ ضیاء نے مورو پہ ویڈیو بنائی ہے، وہ اس لیے کہ وہ ویوز چاہ رہے ہیں. حالانکہ راجہ ضیاء کی بات اس میں بالکل صحیح ہے کہ مورو کا کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں، انکوالیفائڈ بندہ ہے. وہ ایک ایسی چیز کی بات کر رہا ہے جس کو اس کا خود علم نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جنید اکرم ان کو بول رہے ہیں کہ بھئی وہ تو انہوں نے صرف ویوز اپنے بنانے کے لیے مورو پر ویڈیو بنائی تھی، اور پھر انہوں نے جو ہے خود بھی ویڈیو بنائی ہے کہ ماسٹربیشن پہ، اور اس پہ بھی راجہ ضیاء نے رسپانس دیا ہے. تو اس پہ بھی جو ہے ان کا بالکل نارسسسٹک رسپانس کہ بھئی یہ بھی جو ہے میرے سے ویوز نکالنے کے لیے میرے اوپر ویڈیو بنائی ہے. اور یہ ہوتا ہے جو ہے نا نارسسسٹک کی گیس لائٹنگ کہ بھئی برا تو ہے،